کیسے ہیں تمام دوست؟ ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے، اور خدا سے دعا گو ہوں کہ اللہ سب کو اپنی حفظ و مان و پناہ میں رکھے۔ میں ایک پروگرام گستاخی معاف کے نام سے ایک کالم لکھتا رہا ہوں، تو میں نے سوچا کہ اسی نام کے ساتھ ایک آدھ پروگرام کیا جائے۔ تو میرا یہ پروگرام گستاخی معاف کے ساتھ حاضر ہوں میں آپ کے سامنے، اور آج کا میرا ٹاپک ہے معاشرے میں بڑھتے ہوئے اس بگاڑ کی وجہ۔ ڈراموں کے ذریعے اب ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے سوشل میڈیا پہ، چینلز کے اوپر۔ آپ جو آپ کی بےہودگیاں، بے حیائیاں، جو آپ کے جو ڈائریکٹر پروڈیوسر گھر میں بیٹھ کے ڈرامے بناتے ہیں، اپنے گھر کے حالات جو بتا رہے ہیں، ان کے اوپر ہے۔ کچھ دن پہلے میری نظروں سے ایک ڈرامہ گزرا، ہوس اور محبت۔ آپ یقین مانیے کہ انتہائی بےہودہ، تھرڈ کلاس اور گھٹیا قسم کا یہ ڈرامہ، اس کو لکھنے والا انتہائی گھٹیا ذہنیت کا مالک، وہ حقیقت دکھانا چاہتا ہے۔ تم منٹو کیا ہو؟ تم لوگوں کی کوئی اوقات نہیں، تم اسی کی نقل چوری کرتے ہو، لیکن کچھ شرم کرو۔ ان کے معاشرے میں، ہندوستان کے معاشرے میں، ہمارے پاکستان کے معاشرے میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے۔ مجھے حیرانگی اس بات کی ہوتی ہے کہ جو بندہ ان ڈراموں میں کام کر رہا ہے، مثال کے طور پہ ایک بڑے ہی ہمارے خوبصورت بلکہ بہت ٹیلنٹڈ ایکٹر ہیں جناب سلیم راج صاحب، اچھا آدمی ہے، اچھی ایکٹنگ ہے، لیکن مجھے ان کی شخصیت اس ڈرامے میں کرنے سے مجھے اتنے وہ برا لگا شخص کہ میں آپ کو اس کے بارے میں بتا نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، آپ نے معاشرے میں بھی رہنا ہے۔ مجھے شرم آتی ہے یار کہ ایسے لوگ آپ کیسے کر جاتے ہیں۔ مجھے شرم آتی ہے، آپ کو تو شرم ہی نہیں آتی، مجھے سمجھ سے باہر، آپ بے شرم لوگ۔ اس سے بڑی بات کیا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی فیملی میں کوئی ماں، بہن، عورت، بچہ، اور آپ کو اس چیز کا بھی ڈر نہیں ہے کہ اللہ نے تو پوچھنا آپ کو، انشاءاللہ پوچھے گا۔ آپ کو یہ بھی ڈر نہیں کہ ہمارے بچے، ہماری اولاد، ہماری بہو، بیٹی، بہن وغیرہ یہ ڈرامہ اگر دیکھیں، سکوں کے لیے کام کیا ہے، یہ اس لائق نہیں تھا کہ ہم کرتے۔ سلیم راج صاحب، آپ تو ماشاءاللہ ٹیلنٹڈ آرٹسٹ ہیں، آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی اس طرح کا یہ ڈرامہ کرنے کی، یہ ہوس اور محبت؟ پھر اس میں آغا ماجد صاحب ہیں، ہماری ٹی وی کے سینئر آرٹسٹ ہیں، لیکن ٹپیکل بےہودہ، لچر پن اور گھٹیا ڈرامہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ واہیات کریکٹر، مجھے لگتا ہے کہ کسی ریڈ ایریا سے نکالی آپ نے لڑکی پکڑی ہوئی ہے، ریڈ لائٹ ایریا کے آپ ایکٹر لگ رہے تھے۔ تو آپ کو یہ شرم ہونی چاہیے کہ یہ آپ کو کل کہ آپ کی یہ ساری زندگی کا آپ کے اوپر ایک ریکارڈ ہے کہ جو چلتا رہے گا، آپ کی اولاد کو کچھ اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہے کہ وہ کل کو پوچھیں گے ہمارا باپ کیسے گھٹیا کام کرتا ہے۔ آپ نے تو ٹک ٹاکرز کا ریکارڈ توڑ دیا جس طرح کا آپ نے یہ ڈرامہ بنایا۔ آپ کو شرم آئی، اور میں گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ درخواست کروں گا کہ تھوڑی سی توجہ اس سائڈ پہ بھی دے دیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاکستان تباہ ہو جائے، یہ اس کنجر خانے میں الجھ جائے، یہ بےہودگیوں میں الجھ جائے۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ، آپ نے بہت زیادہ سختی کیا ہے تھیٹرز کے اوپر، آپ اٹیک کرتی جاتی ہے پکڑے، بہت اچھا کیا، یہ اچھا ہونا چاہیے جناب۔ وہ تو صرف ایک تھوڑے سے 200، 400، 500 ہزار بندے کو دکھا رہے ہیں، اور وہ بھی اسی کیلبر کے، اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، وہ تماش بین لائن ہے۔ لیکن جو ڈرامہ ٹی وی پہ، سوشل پہ چل رہا ہے، اس پہ آپ کی نظر ہے، اس کے لیے آپ کے ایکشن لیں گے۔ اور سلیم راج صاحب، میں آپ کو کنٹیکٹ کرتا ہوں، آپ نے بہت ہی بےہودہ حرکت کی ہے۔ آپ بڑے ایکٹر تھے میری نظر میں، لیکن بڑے انسان نہیں ہیں۔ اسی طرح ہمارے لیجنڈ ہیں، اچھے ہمارے لیجنڈ ایک کامیڈین ہیں بڑے، آغا ماجد صاحب، آپ تو ماشاءاللہ بہت ذہین آدمی ہیں۔ آپ کو بھی پیسے کی اتنی تھوڑ یا اتنی کمی فیل ہوئی کہ آپ ایسا ڈرامہ، ایسا رول کر رہے ہیں، یا پھر ایک کام ہے معذرت کے ساتھ گستاخی معاف، آپ کا اصل کلچر یہی تو نہیں تھا؟ آپ اصل میں ایسے ہی خاندان سے تعلق تو نہیں رکھتے؟ اگر آپ کو میری بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے پہلے کہا گستاخی معاف، لیکن آپ کو بھی کچھ حیا ہونی چاہیے، آپ لوگوں کو کچھ شرم ہونی چاہیے۔ جس بندے نے اس ڈرامے میں کام کیا ہے، اس کو شرم آنی چاہیے کہ ہم کس طرح کا ڈرامہ کرتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ اس کا متحمل نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں کہ آپ نے سچائی پہ بنایا، اور بھائی جو سچائی کسی معاشرے کا بگاڑ پیدا کرے اس کو آپ دباؤ گے، آپ اس کو آپ پھیلا رہے ہو انٹرٹینمنٹ کے روپ میں۔ تو عظمیٰ بخاری جی، اور جتنے بھی یہ نیپرا پیمرا جتنے بھی ہیں جو صحافیوں پہ خالی پابندیاں لگائی ہیں، ان پہ بھی توجہ دیں، اور اس ڈرامے کو آپ بائیکاٹ کریں، اس ڈرامے کو آپ ختم کریں۔ میری گزارش ہے اس متعلقہ حکام سے، پلیز
کچھ خیال کریں. شرم آنی چاہیے جنہوں نے یہ ڈرامہ لکھا، جس نے بھی یہ ڈرامہ لکھا، جس نے ڈائریکشن دی اور جنہوں نے بیچ میں کام کیا، صرف پیسے کے لیے. انتہائی بےہودہ اور لچر. اور آرٹسٹ باقی بھی لیڈی خواتین کی بات کروں تو خواتین کا تعلق میرا خیال ہے اسی سے ہے، کیونکہ زیادہ تر ریڈ لائٹ ایریا کے نا، تو ان کا تو وہ کلچر پیچھے سے چلتا آ رہا ہے. آپ کو حیا ہونی چاہیے، خاص کر سلیم راج صاحب آپ کو، آغا ماجد جی آپ کو. اب بھائی ہیں، دوست ہیں، لیکن مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگی اور میں اس پہ بولوں گا ایک ایز اے پاکستانی اور ایک ایز اے یعنی کہ انسان سمجھ لیں. اس کا کم از کم ضمیر تو انسان کے زندہ ہونے چاہیے نا. اپنے ضمیر کو زندہ کریں. ہر چیز پہ ایسا ہی نہیں ہے. گھٹیا حرکات سے باز آئے اور گھٹیا داموں سے باز آئے. شوبز انڈسٹری ہماری تباہ ہو چکی ہے. ٹی وی انڈسٹری تباہی کے دہانے پہ لے کے جائے گی. یہ تباہ نہیں ہوگی، یہ معاشرہ تباہ کرے گی. ٹھیک ہے، والسلام. آپ کا وقار جی گستاخی معاف کے ساتھ. یاد رکھیے گا.